बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची टाइम में खुश आमदीद नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। पीर से जुमेरात तक आप मुझे देखते हैं 2 से 3 बजे तक, और हम कराची के मसाइल पे बात करते हैं और कराची के हवाले से बात करते हैं। मुख्तलिफ़ मामलात आते हैं, ट्रैफिक के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, सियासी हवाले से, रोड के डेवलपमेंट के हवाले से, काफ़ी चीज़ों पे बात होती है। आज जो हम मौजू लाए हैं वो मौजू ऐसा है कि वो इस वक्त जितने भी ताजिर हल्का है, जितने भी कारोबारी लोग हैं जो जोड़िया बाज़ार के एतराफ़ में जिनका बिज़नेस है, उन पर मुख्तलिफ़ लोग झूठी मार्केटिंग करते रहते हैं कि जोड़िया बाज़ार की हम दुकानें बेच रहे हैं, जोड़िया बाज़ार हमारे पास आया हुआ है बिकने के लिए, और अपने कॉन्टेक्ट देते हैं। और इसमें मुख्तलिफ़ लोग जो है वो जिनको पता नहीं होता वो बेचारे बुकिंग करा लेते हैं, वो बड़े परेशान होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं KDA के मज़दूर यूनियन के सदर मतीन साहब। इनसे हम पूछते हैं कि आगे इस बात की हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए मतीन साहब, और इस वक्त लोगों की रहनुमाई का एक ही आप ज़रिया हैं कि आप लोगों को बताएं कि आखिर इस बात की हकीकत क्या है। ये जो लोग बेच रहे हैं इस वक्त और मुख्तलिफ़ नंबर भी दे रहे हैं, और जब आपसे मेरा पूछा गया तो आपने कहा भाई जगह तो बिल्कुल पड़ी है हमारे पास, लेकिन ये है कि अब तक हमारे पास कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं आया, कोई ऐसा मजबूत अथेंटिक कोई ऐसा आदमी नहीं आया जिसको हम ये दे सकें। क्या बताएंगे इस बारे में? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। लाखों दुरूद पाक अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा खातुन नबी मुरसलीन पर। भाई शबीर भाई, अर्ज़ यह है, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की रहनुमाई के लिए, ताकि एक अथेंटिक आदमी के ज़रिए से सही बात आप तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचे, आपने मुझको बुलाया है। और मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में आता हूँ, इसी नीयत से आता हूँ कि लोगों को सही रहनुमाई दी जाए, लोगों को सही बात बताई जाए। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर बड़े बड़े माफिया चल रहे हैं, बड़े बड़े माफिया, एक नहीं, और ऐसे माफिया चल रहे हैं और इस तरह वो काम दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा सच्चा कोई है ही नहीं, समझे, इनसे ज़्यादा परहेजगार कोई है ही नहीं, समझे। और जब वो बना के संवर के दुल्हन जिस तरह बना के लेके आते हैं, इस तरह बना के लाते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट को, और लोग जो हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं, उनके जालसाजी में आ जाते हैं, और वो सब बाद में बताता है फ्रॉड है। मैं अर्ज़ ये करूँ KDA के अंदर जोड़िया बाज़ार के हवाले से, सुरजानी के अंदर जो भी साहब अभी सुन लें इस बात को, जोड़िया बाज़ार के हवाले से जो पुराना हमारा जोड़िया बाज़ार है और जो कि अपना डेंसवाल के करीब है, समझे, और निगार से हमना के दरमियान के अंदर है, तो क्योंकि हम भी वहाँ से आना जाना होता रहता है और एक ज़िंदगी हमने गुजारी है वहाँ पे, समझे, आने जाने में, तो वहाँ के जो लोग हैं बैठे हुए और उनकी करोड़ों रुपए की जायदादें वहाँ पे हैं और वो करोड़ों रुपए की जायदादें लाजमा तो कोई ऐसे छोड़ के नहीं आ जाएगा। मैं इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने KDA ने उनके लिए जोड़िया बाज़ार के नाम से एक जगह रखी है सुरजानी में, और सुरजानी के अंदर वो जगह जो है अभी तक उसके हकीकी नुमाइंदे, उसके ओरिजिनल नुमाइंदे जो है, जो कि बाकायदा रजिस्टर्ड हो और गवर्नमेंट ने उनको NOC दी हो कि वो बात कर सकते हैं या नुमाइंदगी कर सकते हैं। जैसे हम लोग जब मुंतखब होते हैं तो बाई इलेक्शन होते हैं, रेफरेंडम होते हैं, और हमें मुंतखब होकर वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है। तो ऐसा कोई अथेंटिक मतलब ये है कि कागज़ लेके कोई आए जो कहे कि मैं उनका असल नुमाइंदा हूँ, तो उससे हम बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मेरी इतला के मुताबिक अभी तक कोई भी वहाँ पे ऐसा रजिस्ट्रेशन करके कोई आदमी नहीं पहुँचा है जो ये दावा करे कि मैं जोड़िया बाज़ार की नुमाइंदगी करता हूँ और उनके हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करने आया हूँ। अच्छा, वो जो जगह जो सेलेक्ट की है इस वक्त KDA ने सरजानी की साइड पे, वो जगह का रकबा कितना है? वो एकड़ों में रकबा है, वो एकड़ों में रकबा है और बहुत बड़ा रकबा है, कोई मामूली नहीं है। लेकिन बात दरअसल ये है कि हम तो उन लोगों को ही बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ये जगह आपकी है, और उसके लिए बाकायदा ये होता है कि पहले वहाँ से वो हमारे पास आएंगे, अपनी अथेंटिसिटी जाहिर करेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन जाहिर करेंगे, उनकी नुमाइंदगी जाहिर करेंगे। आगे जब हमारे पास आते हैं तो फिर हम उनसे क्या नाम है, उनका जितने भी कागजात हैं वो लेते हैं, और उसके बाद जो है फिर हम साइट पे जाते हैं, साइट पे जाके लोकेशन होती है, साइट प्लान निकलता है। मैं बताऊँ, अगर जो भी अगर वहाँ पे किसी ने भी खोला है तो लाजिम बात है उसके पास साइट प्लान भी 2 नंबर बना लेंगे, बेशुमार लोग हैं बनाने वाले।
تو سائٹ پلان اوریجنل ہوتا ہے جو باقاعدہ پھر کے ڈی اے اگر کوئی فرض کرنے دکھاتے ہیں کوئی کہ سائٹ پلان ہے, وہ ہم سے آگے پہلے یہ کلیئر کرائے کہ یہ سائٹ پلان اوریجنل ہے یا نہیں ہے, یہ کے ڈی اے نے ان کو جاری کیا نہیں کیا ہے. اگر وہ اگر ان کے پاس ہے تو لازم بات ہے آ جائے گا, پتہ چل جائے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے. اچھا, وہ جگہ جب جوڑیا بازار کو دی جائے گی, کوئی اتھینٹک یونین آپ کے پاس آ گئی, رجسٹر یونین آپ کے پاس آ گئی, تو اس جگہ کا فارمیٹ کیا ہوگا کہ صرف جگہ دی جائے گی یا ڈیولپ بھی کر کے ان کو شاپ بنائی جائے گی, یا کوئی ایسا پلاننگ ہے, کیا ہے یہ؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی جتنی ڈیولپمنٹ ہے وہ تقریباً میرے خیال میں ہو چکی ہے, سمجھے. جیسے ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے کہ گیس کی لائن ہے, پانی کی لائن ہے, سیوریج کی لائن ہے, گراؤنڈ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. ہاں, تو وہ یہ بیسک ہی ہوتا ہے, سمجھے. بالکل. تو بیسک کیا نام ہے, یہ تمام چیزیں وہاں پہ ہو چکی ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو ایسے ہی دیں گے, اور ہم اس کے باقاعدہ پیسے چارج کرتے ہیں, جو بھی آئے گا وہ اس کی قیمت بھی دیتا ہے, سمجھے. تو اس کے علیحدہ پیسے ہوتے ہیں جو اس میں لگتے ہیں. شاپس بنائیں گے, گوڈاؤنس بنائیں گے, کیا کریں؟ شاپ اور دکان دونوں چیزیں ہیں ہوگی اس کے اندر. اس کے اندر ہے دکان آگے ہوتی ہے, پیچھے بھی شاپ ہوتا ہے, سمجھے, ہوتا ہے. لیکن ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے تو انہوں نے کوئی ہمیں ڈیزائننگ دی ہی نہیں ہے. یہ ڈیزائن تو ان کا کیا ہوا ہوتا ہے نا. اچھا, سمجھے. ہم ان کو جگہ دیں گے, جگہ کے بعد وہ کیا نام ہے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے اندر بنا کے دیا ہے تو ہمارا پبلک ہاؤسنگ کا ایک علیحدہ محکمہ ہے جو کہ ان سے مطلب یہ ایگریمنٹ کر سکتا ہے, سمجھے, کہ ہم ان کو آپ کو بنا دیں گے تو اس پہ طے خرچات ہوں گے, سمجھے. تو وہ جو میٹنگ بیٹھ کے ہو جاتی ہے تو دونوں چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. مطلب سب سے جو پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ جوڑیا بازار والے اپنی ریکوائرمنٹ بتائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس حساب سے پلاننگ کریں گے اپنے بھی ڈیولپمنٹ ایریے کو دیکھ کر, اور ان کی بھی جو ہے نا ڈیمانڈ دیکھ کر, ان کی جو ضرورت ہے اس حساب سے روڈ وغیرہ ان کے بعد ڈیولپ ہوں گے. نہیں, یہ سب ہو چکا ہوگا, ایسا نہیں ہے. کیونکہ جب ہم یہ آج کی بات تھوڑی ہے, سوچانے کو تو 20 سال ہو گئے, سمجھے. وہاں پہ کام کرتے روڈ ڈیولپمنٹ تو ہو چکی ہے, لیکن جو پلاننگ ہے شاپس کی اس کے بارے میں پلاننگ شاپس کی بھی تمام ہو چکی ہوگی, ایسا نہیں ہے. جب ہم کیا نام ہے کوئی چیز لیتے ہیں تو ان کی سب پلاننگ کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس میں تبدیلی کرانی ہو, سمجھے, کہ ایسے نہیں ایسے کر دو, تو وہ بھی ممکن ہے, ایسا نہیں نہ ہو سکتا ہے. تو وہ ان کے مشورے سے ہوگی. کیونکہ کراچی میں سب سے اچھی ڈیولپمنٹ اگر مانی جاتی ہے تو کے ڈی اے کی مانی جاتی ہے, اور کے ڈی اے نے جو پلاننگ کی ہے اس وقت سرجانی کی ہم پلاننگ دیکھتے ہیں کہ 300 فٹ روڈ ہے, اور پھر اس کے بعد سروس روڈ کے بعد ایک اسپیس دیا ہوا انہوں نے بہت بڑا پارکنگ کا, بہت اچھی ڈیولپمنٹ, جس پہ چائنا کٹنگ بھی تھی, پھر گورنمنٹ نے اس کو انکروچمنٹ کو توڑا اور وہ پارکنگ کو دوبارہ بحال کیا. تو پلاننگ تو کے ڈی اے کی بہت اچھی ہوتی ہے. ابھی میں ایک اور بتاؤں, ابھی کیا نام ہے سرجانی کے اندر میں ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے ہمارے جو آصف احمد صاحب آئے ہیں, اور وہاں کی جو ہماری سرجانی کا جو سائٹ آفس ہے, انہوں نے مل کے 300 ایکڑ زمین جو ہے وہ کیا نام ہے ریکور کی ہے, جو کہ لوگ انکروچ کیے ہوئے تھے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم ریکور تو کر لیتے ہیں, لیکن اب وہاں پہ جب تک جو اس کا اصل مالک نہیں پہنچے گا, اس کی حفاظت نہیں کرے گا, تو کیسے ہو, تو پھر دوبارہ آ جاتے ہیں. وہاں تو لوگ لازمات فالتو بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھے. تو اب تک کتنے لوگ, کتنی یونینز آپ کے پاس آ چکے جو ابھی تک کوئی نہیں آیا آپ کے سامنے؟ کوئی بھی نہیں ایسا جو اتھینٹک کوئی نہیں آیا. آگے 2 نمبر آ گیا تو مجھے پتا نہیں, کوئی اتھینٹک نہیں آیا. میں نے صبح بھی معلومات کی تھی اس کی, بلکہ رات کو معلومات کی تھی, جس کے اندر کہ بھئی کوئی اس کے اوریجن ہے, کہ ابھی تک کوئی اس کے اصلی وارث نہیں آئے. اب اصلی وارث آئیں گے تو ان سے بات کریں گے, سمجھے. اچھا, جو اس وقت جوڑیا بازار کا کراچی کا علاقہ ہے, اس علاقے کو کتنا, مطلب آپ کتنا اس میں کتنی جو ہے وہ مارکیٹیں, یہ تو اسٹارٹ ہوتا ہے لی مارکیٹ سے, اور یہ کیماڑی کے برج سے پہلے تک یہ سارا ایریا جو ہے یہ جوڑیا بازار میں ہی آتا ہے؟ نہیں, جوڑیا بازار ایک علیحدہ علاقہ ہے. جوڑیا بازار وہاں تک کہ کیونکہ میں خود بھی وہاں کا زندگی میں نے گزاری ہے, اسکول میرا وہاں تھا, سمجھے, چلڈرن اسکول میں پڑھا ہوں, سمجھے. تو آنا جب میرا ہوتا تھا لی مارکیٹ سے لے کے ڈینسوال تک جو ہے یہ وہاں تک آتا ہے, جس میں یہ سارا جوڑیا بازار ہے. لی مارکیٹ سے یہ پتلی پوری لین آ رہی ہے, سمجھے. اور اس کے اندر گوڈان بھی پیچھے آ جاتے ہیں, پیچھے اس کے آگے دکانیں آ جاتی ہیں, سمجھے. تو یہ تقریباً سناروں تک میرے خیال میں پہنچتا ہے, جو سنار بیٹھے ہیں نا پیچھے, صرافہ بازار. بالکل, صرافہ بازار سے ادھر سارا جو ہے وہ جوڑے, ادھر جاؤ گے تو پھر دوسری مارکیٹ. تو اس میں آپ جب جگہیں دیں گے تو اس میں یہ سب لوگ آئیں گے, صرافہ بازار والے بھی آئیں گے, اور ڈینسوال والے بھی آئیں گے, اور جوڑیا بازار, کھجور بازار والے, یہ سب اسی میں آئیں گے؟ نہیں, ابھی جوڑیا بازار کی ہم بات کر رہے ہیں. جوڑیا بازار کے اندر صرف وہ جو کریانے والے ہیں, جو کریانہ پورا چل رہا ہے, یا دوسرے اور لوگ اس میں جنرل آئٹم چل رہے ہیں, وہ ابھی جوڑیا بازار سے متعلق لوگ ہیں. اس کے بعد کیا نام ہے اس کا علاقہ, اب مسئلہ یہی ہے کہ اگر جوڑیا بازار آئیں گے تو پیچھے دوسرا بھی آئے گا, تو اس کے لیے بھی اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا, وہ بھی اپنی ڈیمانڈ رکھیں گے. اب وہاں سے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں, اس لیے آتا کس لیے نہیں ہے کہ اس کی وہاں پہ وہ کروڑوں کی دکان ہے. اب وہ اپنے کروڑ کی دکان چھوڑ کے سرجانی جانے میں اس کو ذرا مشکل نظر آئے گی.
اچھا یہ خالی جب ہو جائے گی تو یہ پھر کیا صورتحال ہوگی یہاں پر, کیا ڈیولپمنٹ گورنمنٹ نے؟ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے سمجھے, یہ کوئی یہ سونا ہے, سونے سے بھی زیادہ ڈائمنڈ ہے سمجھے, یہ وہ جگہ ہے جو ڈائمنڈ ہے, لیکن چونکہ اتنا یہاں پہ کنجسٹڈ ہو گیا ہے چلنا پھرنا سمجھے, وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کے ذریعے سے گاڑیاں کھینچتے ہیں بانٹتے سمجھے, چلنے کی جگہ نہیں ہے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, بات کرنے کی جگہ نہیں ہے, پورے پاکستان کا قبل کے پوری دنیا کا کاروبار وہاں سے نکلتا ہے, یعنی باہر سے ایکسپورٹ بھی آ رہی ہے اور یہاں سے جا بھی رہی ہے, دالیں, چینی, کیا نام ہے, گیہوں, چاول, یہ سارا دنیا کا وہاں پہ حساب کتاب موجود ہے. اچھا وہاں کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جو لوگوں نے لیز کروائی ہیں, ابھی لیز کروائی ہے اور نئی تعمیرات بھی ہو رہی ہیں, تو کیا ہوگا؟ سب ختم ہو جائے گی لازمت, جب یہاں پہ آ جائیں گا تو لازمت وہ ڈیمولش ہو جائے گا, کیونکہ جو اصل دیکھیے جو جن کے پاس کاغذات ہوں گے اصلی وہاں کے, وہ ویریفائی ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو بولیں گے ہم اس کے مالک ہیں, وہاں پہ آ کے لازمات ہے جو ان کے پاس اپنی جو سوسائٹی بنتی ہے وہ سوسائٹی اسی طرح بنتے ہیں نا کہ وہ اپنے کاغذات جو بھی وہاں کے دکاندار ہوں گے دکھائیں گے میں اس کا مالک ہوں, مجھے اس کی جگہ دی جائے. اچھا جو ڈاکومنٹس والے ہوں گے ان کو جگہ وہ کے ڈی اے فری دے گی؟ نہیں کے ڈی اے دے گی, بلکہ جو ان کی یونین ہوگی نا وہ ان سے رابطہ کریں گے, ہمارے سے تعلق نہیں. وہ آپ کے پاس اماؤنٹ دیں گے یا اس جگہ کے بدل جگہ لیں گے؟ وہ جو یونین وہ جو وہاں کے سلیکٹڈ لوگ ہوں گے وہ ہم سے گفتگو کریں گے, عام آدمی ہمارے پاس نہیں آئے گا, ہمارے پاس آئیں گے سلیکٹڈ لوگ جو لوگ وہاں کے منتخب کیے وہ بتائیں گے کہ ان کی جگہ یہ ان کے ڈاکومنٹس. ہاں ڈاکومنٹس ان کی دکان کا اتنا سائز تھا, اب وہ ان کو سائز کے حساب سے دیتے ہیں یا ان کو ان کی جو پرانی جو ان کی حیثیت ہے اس کے حساب سے دیتے ہیں. بس کہیں کسی کو کہنا 10x10 ہے تو اب 10x10 ہے تو لازمات ڈاکومنٹس تو لے کے آئے گا نا, 10x10 ہے, یا کوئی کہتا ہے 10x50 ہے تو 10x50 ہے, 10x50 کے حساب سے. وہ جو آپ شاپ دیں گے وہ کیا کاسٹ ہوگی, کیا ہوگا اس کا؟ وہ نارمل کاسٹ ہوگی, وہ نارمل کاسٹ ہوگی, وہ نارمل کاسٹ ہوگی. اس کے اندر جو ہے کوئی ان سے لاکھوں روپے وصول نہیں کیے جائیں گے, صرف ڈیولپمنٹ کے چارجز وصول کیے جائیں گے, زمین کے کاغذ پیسے وصول کیے جائیں گے سمجھے وہاں پہ, یا کوئی انہوں نے ایکسٹرا کوئی چیز کرائی ہے تو وہ اس میں ہوگا. لیکن وہ جو بھی وہ معاہدہ ہوگا وہ جو وہاں کے الاٹی ہیں اور جو وہاں کی یونین جو الیکٹڈ ہے اس کے درمیان میں ہوگا. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کون آ رہا کون, وہ بتائیں گے یہ ان کے کاغذات ہیں سر, اور یہ اس کے اوریجنل کاغذات ہیں, یہ اس کو تصدیق بھی وہی کریں گے اور وہی بنا کے سارا کچھ لے کے آئیں گے. بالکل. ناظرین اس وقت متین صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, مزدور یونین کے صدر ہیں, اور جوڑیا بازار کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے اب تک ان کے پاس کوئی اتھینٹک آدمی آیا نہیں, اتھینٹک کوئی یونین نہیں آئی ہے, کوئی مضبوط لوگ نہیں آئے جس کے بیاہ پہ یہ اربوں روپے کی جگہ جو ہے ان کے ہاتھ میں دی جائے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ متین صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, کراچی ٹائم میں خوش آمدید. ہماری بات ہو رہی تھی مزدور یونین کے صدر عبدالمتین صاحب سے. ابھی ہمیں جوائنٹ کیا ہے سندھ اتحاد تاجر کے چیئرمین جمیل پراچا صاحب نے, انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمیل بھائی, بڑی جو ہے کاوشیں ہوئیں اور بڑی تک و دو ہوئی, 3 دن کی بھوک ہڑتال کے بعد کہیں جا کے جو ہے نا سندھ گورنمنٹ نے حامی بھری دکانیں کھولنے کی, تو کیا میں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم نے بڑا سمپل مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے 2 طرح کے نوٹیفیکیشن نکالے, اندرون سندھ کے لیے الگ اور کراچی اور حیدرآباد کے لیے الگ. اندرون سندھ میں نوٹیفیکیشن یہ تھا کہ آپ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک کاروبار کریں اور ہفتہ وار 1 چھٹی کریں, اور کراچی جو کہ بزنس کا ہب ہے وہاں یہ نوٹیفیکیشن نکلا کہ آپ صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک کاروبار کریں اور ہفتہ وار 2 چھٹیاں کریں. تو آپ دیکھیں کہ 1 دن چھٹی کرنے سے 3.5 ارب روپے کے شٹر کو نقصان ہوتا ہے. تو اگر یہ ہمارا نقصان, ابھی تو ہم پچھلے نقصانوں میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ ازالہ نہیں ہو سکا. تقریباً 2 سال کے قریب لاک ڈاؤن 2 سال ہو گئے ہیں. اب اس میں یہ دیکھیں کہ 100 میں سے یہ سمجھیں 60% دکانیں جو رینٹ پہ تھیں وہ خالی ہو چکی ہیں. اور آج لوگوں کی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ لوگ اپنی دکانوں چھوڑ کے نوکریاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, انہیں نوکریاں بھی نہیں مل رہی, گھروں میں فاقے کشی کا عالم ہے. اور خاص کر مجھے جبلی کے حوالے سے بھی کافی کھولے آئی تھی. 162 دکانیں جبلی پہ توڑ دی گئیں اور اس کا کوئی نیم البدل نہیں. ایک طرف کہتے ہیں جی سپریم کورٹ کے آرڈر ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر یہ بھی تو ہے کہ آپ, انہوں نے کہا اس کا نیم البدل دیں, تو آپ پہلے نیم البدل دیکھ لیتے, دے دیتے, اس کے بعد توڑ دیتے. لیکن آج سامان وغیرہ لے کے اپنی 162 دکانوں کی وجہ سے 10,000 خاندان روڈ پہ ہیں. ان سے منسلک جو ملازمین تھے وہ وہاں مشینوں کے کاروبار ہو رہے تھے, وہاں کڑھائی کا کاروبار ہو رہا تھا, کپڑے کا ہو رہا تھا, ان سے منسلک جتنے خاندان ہیں سب اس وقت روڈ پہ ہیں.
وہ فاقہ کشی کا شکار ہو چکے ہیں. بار بار ہمارا یاد دلانے کے باوجود کوئی اس پہ کان نہیں دھرتا. کہ پہلے ابھی جو اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹر صاحب تھے ان سے ہماری بات ہونے نے کہا بڑی اچھی ایک جگہ نکال دی گئی ہے, آپ لوگ چیک کر لیں. ان کو چیک کرنے گئے, دوسرے دن پتہ چلا وہ ایڈمنسٹریٹر چینج ہو گئے, مرتضیٰ وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر آ گئے. اب ان سے میٹنگیں ہو رہی ہیں, کہہ رہے ہیں نکال رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ایک تاجروں کے ساتھ زیادتی والا معاملہ ہے جو کہ اسے فی الفور حل ہونا چاہیے. کیا یہ لوگ جو پریشانی کے عالم میں ان میں سے چور ڈکیت ڈاکو نہیں نکلیں گے؟ بالکل. یہ جب کھانے کو نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ جس کے گھر میں بھوک افلاس ہوتا ہے, جس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں, وہ ہر کام کرنے پہ تیار ہوتا ہے. ایک تو پہلے وہ لاک ڈاؤن سے بیچارے ڈسٹرب تھے, کاروبار نہیں تھا, اور اوپر سے یہ چیز آ گئی, ان کی دکانیں مسمار کر دی گئی, پھر ان کا مال لے جانا, اور یہ بڑے اتنی مال نکالنے تک کا پورا موقع نہیں دیا گیا. لاکھوں کروڑوں روپے کا مال نالے میں ہی چلا گیا جب دکانیں توڑی گئی ہیں, ملبے کے ڈھیر میں دب گیا. اب وہاں جہاں ایسے باتیں ہوتی ہیں وہاں لوٹ مار کا بازار کتنا گرم ہوتا ہے, آپ یہ بھی دیکھیں. آدمی اپنے سامان کو سنبھالے, دکان ٹوٹی ہوئی, کیا مطلب بڑے مشکل معاملہ تھا. اب بھی گورنمنٹ اگر چاہے, سندھ گورنمنٹ چاہے, ان لوگوں کو فی الفور نکال کے کوئی دکانیں, کوئی جگہ دیں. ہم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اپنی مدد, آپ کوئی پلاٹ دے دیں, ہم اپنی مدد آپ کے تحت دکانیں تعمیر کرا لیں گے. آپ دکانوں کی تعمیر کی بات چھوڑ دیں, تعمیر ہم خود کرا لیں گے, لیکن کم از کم پلاٹ تو نکال کے دیں. اب یہ کہتے ہیں جی وہ ایک پلاٹ نکالا پچھلے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے, یہ 3-4 منزلہ بنے گی. اب بتائیں کسی تاجر میں دم ہے کہ وہ 3-4 منزلہ مال کوئی تیار کرا کے پھر اس میں آپ کیا دو گے؟ ایکسیلیٹر دو گے, لفٹ دو گے, کیا دو گے؟ کم سے کم 1-2 سال لگ جائیں گے. 1-2 سال تک یہ مر جائیں گے یہ لوگ جو پریشانی کے عالم میں. لیکن ان کی پریشانی کے متعلق کچھ نہیں سوچا جا رہا. صرف ایک بلڈوزر آتا ہے اور چلا دیتے ہیں دکانوں پہ, اور اس پہ کیا آرڈر ہیں. اور یہ روکا بھی جا سکتا تھا. جو دکانیں 7-8 دکانیں 10 دکانیں ڈیمیج ہوئی تھیں ان کو ریپیئر کر دیتے. انجینئروں نے بتا دیا تھا کہ ابھی یہ مارکیٹ چل سکتی ہے, کیونکہ جب ان کے بلڈوزر اور وہ توڑنے والی مشینیں آئیں تو وہ بڑی مشکل سے توڑ پا رہے تھے, توڑ ہی نہیں پا رہے تھے, اتنی مضبوط وہ دکانیں تھیں. پھر انہوں نے 10 سے 12-15 ایک دکان پہ چڑھتے تھے, اوپر ہتھوڑے مار مار کے انہیں چھتوں کو گرایا ہے. تو یہ پوزیشن ایک تو یہ بھی گیپ ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی جب نئی دکان کھولتا ہے تو اس کو چلتے چلتے بھی 6 مہینے لگتے ہیں. اب ان کی جو ہے وہ سالوں کی محنت تھی, ان کی ایک کسٹمر بندے ہوئے 50-50 60 سال اب وہ ایک نئی دکان بھی اگر 60 سال پرانی مارکیٹ 1-2 سال بعد اگر ان کو نئی دکانیں بھی دی جاتی ہیں تو کیا وہ کس طرح کاروبار اپنا جمائیں گے, اور جو ان کا جمع ہوا تھا وہ تو سب کھا جائیں گے. اب آپ دیکھیں ایک جگہ سے اگر جبلی تھی, جبلی کے گرد و نواح میں ہی کوئی دکانیں ملتی تو ان کا فائدہ تھا. اب اگر آپ بولو گے ان کو سوراب گوٹ پہ دکانیں دیں گے تو ان کے لیے کیا فائدہ ہے؟ وہ تو بیکار سی بات ہے. آپ کوئی جلد از جلد جگہ, جو ہم نے 2-3 جگہوں کی نشاندہی بھی کی ہے وہاں, کہ ان میں سے کوئی دکانیں نکال کے دے دیں, یہاں پہ پلاٹ دے دیں, دکانیں ہم خود تعمیر کرا لیں گے. اچھا, جمعے کے حوالے سے خصوصاً بات ہوتی تھی کہ جمعے کے دن جو ہے نا لاک ڈاؤن ختم کیا گیا, تو اب تو کمپلیٹ ختم ہو گیا, ٹائم مل گیا انشاءاللہ. دیکھیں وہ اس کا فرق یہ پڑے گا کہ جتنا انٹیریئر سندھ کا, انٹیریئر پنجاب کا گھاگ ہوتا ہے, انٹیریئر سندھ میں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے, پنجاب میں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے, کراچی میں سنڈے کی ہوتی ہے, آتا ہے جمعے کے دن کراچی میں, اور وہ لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ ابھی ریکوری کرنی ہے انہوں نے, جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ آئیں گے تو کاروبار ہوگا, تو پھر ان کی ریکوری بھی ہوگی. اچھا, ریکوری بھی کافی ڈسٹرب ہوئی ہوں گی جمعے کے, بالکل بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہیں. میں بتا رہا ہوں کوئی دکاندار اس وقت خوش نہیں ہے. مارکیٹوں کا حال دیکھ لیں, سرائے سیمگی کا عالم ہے کہ مارکیٹوں میں سناٹے ہوئے راج ہے. یہ حال ہوا ہے مارکیٹوں میں جس کی انتہا نہیں ہے. لیکن یہ ہم کہتے ہیں کاروبار مستقل طور پہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ پوزیشن کچھ دنوں میں سیٹ ہو جائے گی. اب جو ٹائم جو بڑھایا ہے اور جمعے کی چھٹی بھی بند کی ہے, تو یہ کتنے دن ہے؟ یہ کچھ مخصوص ٹائم دیا ہے یا اب اس کو کھول دیا گیا؟ نہیں, ابھی انشاءاللہ کھول دیا جائے گا. 15 تاریخ سے نوٹیفیکیشن آ رہا ہے. 15 تاریخ کے نوٹیفیکیشن میں انشاءاللہ واضح طور پہ سب نکال دیا جائے گا, جو کہ بات ہم سے ناصر حسین شاہ صاحب نے کی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ سے میری بات ہوئی ہے, وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن نکال دیں گے, رات 10 بجے تک کاروبار کریں, اور اس کے بعد جمعے کی چھٹی کینسل, یعنی ایک ہفتہ وار ایک چھٹی ہم جمعہ یا اتوار کوئی بھی کینسل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ متین صاحب موجود ہیں, مزدور یونین کے صدر بھی ہیں, اور جوڑیا بازار کے حوالے سے جمیل صاحب بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی
تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ابھی تک، ہم تو جوڑیا بازار کی جگہ لے کے بیٹھے ہیں، جگہ ہے ہمارے پاس، ابھی تک ہمارے پاس کوئی اتھینٹک یونین نہیں آئی، کوئی مضبوط یونین نہیں ہے جس کے حوالے ہم یہ جگہ کر سکیں. تو کیا اس میں گیپ کیوں آ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ پرائیویٹلی انہوں نے لانچ کیا ہے. شاید آپ کے بھی علم میں آیا ہو، یہ انویسٹمنٹ ٹائم اینڈ بلڈر والے ہیں، میں پوری تحقیقات کر کے آیا ہوں اس کی. اچھا. تو جو جس دن انہوں نے لانچ کیا تھا مجھے بھی دعوت دی تھی لانچنگ کے لیے. میں ان کے پاس گیا تھا، میں نے ان سے کہا جی سمری دکھائیں. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے پوری سمری دکھائی ہے اس کی، ایک موٹی بک بنی ہوئی ہے. تو میں نے وہ سمری ان سے حاصل کر لی ہے. میں اپنے جو وکیل ہیں ان کو دکھاؤں گا یہ، اور اگر یہ چیز صحیح ہے. اور این او سی کا انہوں نے کہا کہ 2-3 دن میں این او سی بھی آپ کو دکھا دیں گے. این او سی کے لیے بھی ان کا فون میرے پاس آ چکا ہے کہ جی آپ کسی دن آ جائیں، این او سی ہمارے پاس آ گئی ہے، وہ چیک کر لیں. تو وہ سمری میں نے اپروول کے لیے بھیجی ہے وکیل صاحب کے ساتھ. وکیل صاحب نے کہا کہ ہم اس کو چیک کرا لیتے ہیں، اگر یہ ٹھیک ہے اور این او سی ہمیں دکھا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی سمری اپروول نہیں ہے، سمری کی اپروول نہیں ہے، یا اس میں این او سی نہیں ہے، تو پھر ہم لوگوں کو اس میں آگاہی دیں گے انشاءاللہ کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس میں بکنگ کرائیں. لیکن جب تک اس کے پاس این او سی نہیں ہے، جب تک کوئی اتھینٹک بات اس کے پاس نہیں آئی، تو اس نے بکنگ کیسے شروع کی؟ نہیں، این او سی آ گئی ہے. این او سی آ گئی ہے. این او سی آ گئی ہے. این او سی کے ڈی اے کی؟ ہاں، این او سی آ گئی ہے. آپ آ کے ہم سے چیک کر لیں. این او سی آپ ہم سے لے آ سکتے ہیں. وہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا. نہیں، وہ ابھی ہم نے جانا ہے. دیکھیں، جب ہم گئے تھے انہوں نے کہا 2 دن بعد آ کے آپ این او سی چیک کر لیں. لیکن ہمارے پاس ابھی ہم نہیں جا سکتے، مسائل میں پڑے ہوئے. لیکن ہمارے ساتھ جو مزدور یونین کے صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو، میری معلومات کے مطابق تو اب تک کوئی ہم نے کسی کو دی ہی نہیں ہے. متین صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں آپ کو کلیئر کر دوں. دیکھیں، کے ڈی اے ایک جو ہے سرکاری ادارہ ہے، وہ کوئی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا کوئی ادارہ نہیں ہے. سمجھے کوئی آئے اور الحمد سے لے جائے، پیسے دے گا. ایک باقاعدہ پروسیجر ہوتا ہے اس کا، سمجھے اس پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے ہر چیز ہوتی ہے. تو ایک تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو وہاں کے جو جونا مارکیٹ کے جو دکاندار ہیں، کیا انہوں نے اس کو الرٹ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ نہیں. حاجی صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جونا مارکیٹ کے دکانداروں کے لیے نہیں ہے. یہ جو نیو جوڑیا بازار اس کا نام رکھا گیا ہے، یہ میں پوری تفصیل میں ایک بات بتا رہا ہوں. اس میں صرف جونا مارکیٹ نہیں ہے، اس میں ہر قسم کی دکانیں رکھی گئی ہیں. جو انہوں نے مجھے پورا نقشہ دکھایا ہے، پورا جو انہوں نے سمری دکھائی ہے کہ یہ سمری دکھائی ہے، جو انہوں نے اپنے کاغذات دکھائے ہیں اس کے مطابق ہر قسم جویلری بھی ہوگا اس میں شوز کی مارکیٹ الگ ہوگی، اس میں گارمنٹس کی مارکیٹ الگ ہوگی، اس میں کپڑے کی دکانیں 250-250 300 دکانوں کا الگ الگ اسپیس رکھا گیا ہے جو نقشے کے مطابق. اور اس کے بعد جو انہوں نے ہمیں دکھایا ہے کہ سمری جو ہے وہ سی ایم ہاؤس سے بھی اپروو ہوئی ہے. وہ تو پرائیویٹلی دیکھیں، اگر پرائیویٹلی کوئی لانچ کرے تو وہ تو کر سکتا ہے، لیکن پھر جو پرائیویٹلی ہے نا، یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، پرائیویٹلی ہے. انویسٹمنٹ ٹائم اینڈ بلڈر والے پرائیویٹ ادارہ ہے ان کا. وہ ایک پلاٹ لے لیا، ایک پلاٹ انہوں نے ایک جگہ لے لی. جیسے کہ سپر ہائی وے پہ بہت سارے لوگ اپنے پروجیکٹ بنا رہے ہیں. ایک پروجیکٹ ہے، پروجیکٹ ہے، وہ کہیں بھی وہ بنا سکتے ہیں، کہیں بھی کوئی نام دے سکتے ہیں. مطلب آپ اس بات کی جو ہے وہ اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ جس نے بھی لانچ کیا ہے وہ جوڑیا بازار کا صرف نام رکھا ہے، بیسکلی اس نے ایک مارکیٹ لانچ کی ہے. 7,000 دکانوں کا ان کا پلان ہے. ٹھیک ہے، یہ 7,000 دکانیں ہم اس میں بنائیں گے. یہ نادن بائی پاس پہ جو اٹک کا پمپ ہے اس کے بالکل رائٹ سائڈ پہ میں گیا تھا لاسٹ، ابھی یہ جو سنڈے آپ ان کے پروگرام میں گیا تھا، تو وہاں انہوں نے وہ لانچ کیا ہے. تو تقریباً ان کے پاس وہ ابھی انہوں نے جو جس زمین پہ کیا تھا 100 ایکڑ زمین ہے جہاں ہمیں دکھایا ہے. اس کے آگے وہ بتا رہے ہیں جی 300 ایکڑ زمین ہمارے پاس اور ہے. یہ 400 ایکڑ زمین پہ تقریباً یہ لانچنگ ہوگی اس کی پوری. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جوڑیا بازار کے لوگ جو ہے وہاں جانا اور انویسٹمنٹ کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیں، مستقبل قریب کے لیے تو لوگ کر سکتے ہیں، لیکن ایک دم سے مارکیٹ اٹھ کے وہاں نہیں جا سکتی. ایک دم ہم چاہیں کہ بھائی آج ہم نے یہ چیز کی ہے، 1 سال بعد، 6 مہینے بعد، 2 مہینے بعد ہم وہاں چلے جائیں، کیونکہ ابھی وہاں جو ہے نا بہت زیادہ ورک کی ضرورت ہے. بہت ورک کی ضرورت ہے، اور 600 فٹ کا روڈ ناردرن بائی پاس پہ بننا باقی ہے، تو بہت کام ہے. اور ان کی جو زمین ہے اس میں تقریباً 2 سے 3 سال کا عرصہ لگے گا. ابھی میرے حساب سے 2 سے 5 سال کا عرصہ لگے گا. بالکل، اس کے بارے میں مزید تفصیل لیتے ہیں. ناظرین، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد جمیل پائر صاحب سے مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, कराची टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। जमील पराचे साहब से बात हो रही थी जोड़िया बाज़ार के हवाले से। जो मार्केट इस वक्त जो नॉमिनेट हो रही है प्राइवेटली तौर पे हो रही है, गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं हो रही, क्योंकि गवर्नमेंट की जगह वो केडीए की ज़मीन है, वो अलग ज़मीन है। और ये जो ज़मीन जो लॉन्च की गई है नॉर्दर्न बाईपास पे, प्राइवेटली हो रही है और इस पर कोई गवर्नमेंट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। जो इदारा होगा वही उसका ज़िम्मेदार होगा प्राइवेट तौर पे। जमील साहब से मज़ीद बात करेंगे, उन्होंने वहाँ पर शिरकत भी की थी और जगह भी देखी। अब वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे कारोबारी हज़रात हैं उनके लिए मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ज़मीन सही है, एनओसी सही है, तो फिर जब जाके जो है ना लोगों को कहूँगा कि हाँ भाई ठीक है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी जमील साहब। हाँ, इसमें देखें अब क्योंकि इन्होंने दिखाया कि हमने ये भी देखा उसमें कि ये सीएम साहब की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से निकले हुए इसमें इश्तिहारात भी हैं, वो भी कटिंग्स उन्होंने हमें दिखाई कि ये वो तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट वो पूरी करेंगे ना, हाँ, तो वो पेमेंट अच्छा, देंगे, फिर तो वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध उसे अप्रूव कर रही है। फिर एनओसी अगर इस पे केडीए की एनओसी वगैरह है, वो जैसा कि उन्होंने हमें कहा है कि भाई एनओसी है, वो हमें बुला के दिखा देते हैं। इसको हम बाकायदा इसको इंशाल्लाह सर्च करवाएंगे, इसकी तहकीकात करवाएंगे, उसके बाद हम बता देंगे कि जो क्योंकि आप बेसिकली जो है वो सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं और आप पे एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आप देखेंगे कि भाई अगर किसी चीज़ पे मैं मुतमईन हूँ तो मैं अपने दूसरे कारोबारी लोगों को बोलूँगा हाँ ठीक है मेरी देखी भी जगह है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये आता है कि इस वक्त जोड़िया बाज़ार का उन्होंने नाम रख दिया, ठीक है, लेकिन लोगों के जहन में ये आ रहा है कि जो जोड़िया बाज़ार की जगह उठनी है वो यहाँ आनी है, और ये हो रहा है काम प्राइवेटली तौर पे। और केडीए ने जो ज़मीन रखी है वो सरजानी में 300 फुट का रोड है, सर्विस रोड है, और उनके जो है पार्किंग के स्पेस अलग हैं। इसकी बनिस्बत नॉर्दर्न की जगह जो है थोड़ी वीक नहीं होती? देखें नॉर्दर्न की जगह जो है वो भी एक चौड़ा रोड है, आपने 600 फीट का अब तक 600 तैयार फीट नहीं का हुआ रोड है। और उसमें जो उन्होंने प्लान किया है ना, वो असल में ट्रक स्टैंड भी पता चला कि जी वहाँ बराबर में आने वाले हैं। जो इस्लामाबाद से ट्रक स्टैंडों का रखा गया है, वो ट्रक स्टैंडों का अड्डा भी वहीं बन रहा है नादरन पे, तो कि ट्रक वहाँ तक आ सकेंगे, वहाँ से माल की ट्रांसफ़र हुआ करेंगे। तो वहाँ उसके बराबर वाले आमने सामने कहीं वो प्लॉट हैं जहाँ ट्रक स्टैंड भी बनने जा रहे हैं। उसकी तहकीकात भी इंशाल्लाह कर रहे हैं हम लोग कि ये इस बात में कितनी सदाकत है, क्या हकीकत है। इंशाल्लाह ये हमारे वकला को हमने दे दिए अपने कि वो तमाम चीज़ें इसकी सेट करके हमें दिखाएं, बताएं, ताकि हम उसी तरह से लोगों को ऐलान करें, ताकि किसी भी तरह से हमारे किसी ताजिर को कोई नुकसान न पहुंचे। तो जाहिर सी क्योंकि बात उसकी वजह यह है कि जब कोई चीज़ देखी जाती है ना, तो लोग तो यहाँ बुकिंग की तरफ भागते हैं कि हम इधर इन्वेस्ट करते हैं 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में हमारी रकम कहीं से कहीं पहुँचेगी। इस हवाले से अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम इंशाल्लाह कोशिशें रात दिन कोशिशें कर रहे हैं। अगर ये मामला दुरुस्त हुए तो हम इंशाल्लाह ज़रूर ऐलान करेंगे। अच्छा मतीन साहब, ये आपसे ये पूछूंगा कि इस वक्त प्राइवेटली तौर पे एक बुकिंग हो रही है जोड़िया बाज़ार की, ठीक है ना, वो एक नाम रख के एक जो है जगह नॉमिनेट कर रहे हैं, एनओसी ले रहे हैं, जमील पराचे साहब देख रहे हैं, तो क्या केडीए इस तरह नॉमिनेट नहीं कर सकती? क्यों यूनियन का इंतज़ार करें? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने फिर अर्ज़ किया कि पूरा एक प्रोसीजर होता है, समझे। जो जोड़िया बाज़ार के दुकानदार हैं वो एक यूनियन को सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे उसको बाकायदा सरकारी तौर पर उनको रजिस्ट्रेशन मिलता है। रजिस्ट्रेशन के तहत वो कहते हैं हम इसके नुमाइंदे हैं, हम जोड़िया बाज़ार के नुमाइंदे। हम जैसे ये किसी कहीं की करें तो ये भी कोई ऐसे पैदल तो नहीं कर सकते ना। हर कोई तो आप भी कह सकते हैं जाके तो कि मैं उसका नुमाइंदा हूँ, आप भी कहते, लेकिन उसका बाकायदा एक तरीक़ेकार है। उस तरीक़ेकार के वो वहाँ के उनकी यूनियंस होगी, यूनियंस को वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिला होगा, और जो वहाँ के मेंबर होंगे वो जोड़िया बाज़ार ही के नुमाइंदे होंगे। और वो लोग वो होंगे जो कि वहाँ पे सालों से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से जिनकी दुकान है, और उनके बाकायदा कागजात उनके पास होंगे। वो ऐसा थोड़ी कि वो प्लाट जो है वहाँ पे वो तो हम जो देंगे वो तो कोड़ी के मोल देंगे, पास सुने, कोड़ी के मोल देंगे आपको, समझे। और वही ज़मीन जब उनको अलाट हो जाएगी वो करोड़ों की हो जाएगी। तो वो लोग हकदार होंगे जो कि वहाँ पे 50-60 साल से वहाँ पे उनकी दुकान है। ये सरकारी ये बात ही हो गई। बाकी ये जो प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट तो कोई भी ला सकता है, वो प्राइवेट कर सकता है, कहीं भी ला सकता है, कोई पे पाबंदी नहीं है। न्यू जोड़िया बाज़ार एक नाम पहले रजिस्टर्ड हुआ है। अच्छा, न्यू जोड़िया बाज़ार के नाम से एक नाम रजिस्टर्ड हुआ है। रजिस्ट्रेशन जो है, जब कोई नाम रजिस्टर्ड किया जाता है तो वो अखबारात में भी आता है, उसके चैनल्स पे भी चलता है कि भाई अगर किसी को एतराज़ है, अखबारात में आता है ना कि वो इस पे जो है ना
आके कोई ऑब्जेक्शन लगा ये दें बड़ी अगर पॉइंट किसी वाली को बात है मंत्री अरे भाई, एतराज मैं होता आपको है। बताऊं, मैं sorry तो बात ये कर रहा हूं। न्यू जोड़िया बाजार के नाम से एक बाकायदा उन्होंने मुझे लेटर रजिस्टर्ड किया है आपने। कि रजिस्टर्ड किया है। मैं बता रहा हूँ ना, पूरी समरी देख के आया हूँ मैं, पूरी समरी हमने ली है उनसे, वो हमने अपने वकील को दी है, पूरा रजिस्ट्रेशन का एक अमल हुआ है, तो उसमें भी काफी टाइम लगा होगा रजिस्ट्रेशन के अमल में। देखिए, एक तो बात यह है कि वो कोई भी वहाँ की जो रजिस्टर्ड यूनियन है, जो कि वहाँ के नुमाइंदे हैं, वो कोई भी अभी तक हम तक अप्रोच नहीं हुई। नहीं ये नहीं, नहीं, बात तो ये सुनिए जो ना। बात कह रहे हैं ना, ये बात दूसरी अरे वो ये कोई कह रहे भी- कि हमने न्यू जोड़िया बाजार के नाम से उन्होंने कोई भी private आप भी आप आना पुराना जोड़िया बाजार के नाम से रजिस्टर्ड हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं केडीए ने क्या नाम रखा है? केडीए का तो जोड़िया बाजार है, समझे? अच्छा, ना वो न्यू न्यू ना वगैरह पुराना कुछ का नहीं कोई है। ताल्लुक ही नहीं उसका। केडीए ने अभी तक कोई लॉन्च ही नहीं किया है ना अभी तक। पहले एक दफा स्कीम आई थी, नहीं, इनका लॉन्च का मसला है। क्या बात कर रहे सुने, एक दफा स्कीम आई थी हाँ जो कि फिर रुक गई थी, खत्म हो गई। अभी जोड़िया बाजार की दुकानें अपनी जगह पे कायम हैं, उनको उठाने की कोई बात नहीं की जा रही है अभी जोड़िया बाजार की दुकानों को। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये तमाम जितने भी कारोबारी लोग हैं, उन सब के लिए ये बनाया जा रहा है न्यू जोड़िया बाजार के नाम से। जो प्राइवेट बना रहे हैं, ये उस हिसाब से बना रहे हैं कि सब यहाँ भी एक जैसे, मेरी दुकान गोल्डन मार्केट पे आवाम बढ़ गई है तो अब उस हाँ, हिसाब से एक मेरी पीसेस बनाए दुकान जाएं। वहां होनी चाहिए, इस हिसाब से वो दुकानें बनाई जा रही हैं। ये कोई इसमें बात शर्त नहीं है कि यहाँ से उठेगा तो वहां जाएंगे, उठने की कोई शर्त नहीं है, ना उठाने की अभी तक कोई बात हो रही है, ना उठने के कोई नोटिस आए हैं। जोड़िया बाजार या उससे मुलिक गोल्डन मार्केट या ओल्ड सिटी एरिया को उठाने की बात हो रही है। नहीं वो तो ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब हम जगहें देंगे उसके बाद ही हम नोटिस देंगे, हम उनके पेपर लेंगे और दूसरी जगह देंगे, ऐसे ही है ना? नहीं, पहले वो वहाँ पे आए तो सही ना। हाँ। जो उसके कानूनी वारिस हैं, जो दावा करें कि हम उस जोड़िया बाजार से हमारा ताल्लुक है, हम उसकी यूनियंस हैं या हम उसके नुमाइंदे हैं, वो पहले आएंगे, जो इलेक्टेड होंगे, समझे। और वो ये कोई इतना आसानी अमल थोड़ी है, समझे। जो असल में कंफ्यूजन जो आवाम में हो रही थी ना, वो नाम यही क्यों हो ऐसे हो रही रही थी है? कि वो तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। तो ये अच्छी बात है, आपने बताया कि भाई वो प्राइवेटली हुआ है, वो प्राइवेटली इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है। आप भी एक भी आप 10 जोड़िया अब बाजार देखिए, बना बात के पता है क्या है, जोड़िया बाजार एक नाम यहाँ है, जोड़िया बाजार बाजार का नाम है, उन्होंने न्यू जोड़िया बाजार के नाम से लॉन्च किया है, ठीक है ना। न्यू जोड़िया बाजार के नाम से लॉन्च किया, उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, सब कुछ हुई है, किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। नहीं ऑब्जेक्शन देखें, ऑब्जेक्शन हो भी नहीं सकती, इसलिए नहीं हो सकती कि कोई भी आदमी कोई प्राइवेट सोसाइटी करता है और वो कोई भी उसमें नाम रखता है, वो नाम रखे जो किसी का रजिस्टर्ड ना हो, अपना रजिस्टर्ड करा ले, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो कोई और नाम भी रख सकता है। बेसिक मकसद तो ये है कि वहाँ पर आपको जो है ना, वो ये सहूलत है कि जोड़िया बाजार में कंटेनर्स वगैरह आ नहीं सकते, तो आप वो प्राइवेटली जगह इसलिए जो है वो नॉमिनेट हुई है कि यार यहाँ तो है वो कंटेनर आराम से उतर सकेंगे। बिल्कुल, असल जो वजह है वो अपनी सहूलत के लिए। उसमें शॉप्स भी होंगी, उसमें उन्होंने बताया कि वेयर हाउसेज भी होंगे, गोदाम भी होंगे, ऑफिसेज भी होंगे, जो आदमी बुकिंग कराना चाहे जिस तरह का वो कर सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देखें, हमारा मकसद ये है, मैं मिसाल के तौर पे सिंध ताजिर इत्तेहाद का चला रहा हूँ, तो कराची से लेके कश्मीर तक हमारे पास लोग हैं मौजूद। अब जाहिर है कराची के बाहर के लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे, हैदराबाद है, पीछे के और नवाब शाह है, शहदादपुर है, ये सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं, जो मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं। लेकिन उनको इसलिए रोका हुआ है कि जी पहले हम इसको चेक कर लें अच्छी तरह, किसी के साथ भी कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एक जो है वो सिंध इत्तेहाद ताजिर के चेयरमैन है और आपके लिए वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको उन्होंने बुलाया प्रोग्राम में और आपकी तस्वीरें खींची, आपको नॉमिनेट किया, तो लोग ये समझेंगे यार ये जमील पराचा साहब हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट करो। तो अब आप ही खुद कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम में कि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक मैं और लोगों को नहीं कहूँगा। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। ये तो जो है कि यूनियन का हाँ, किरदार उनकी होता है। मैं जो समरी वगैरह लेके आया हूँ वो हमने जो लॉयर्स को दे दिए, वो इंशाल्लाह पता चल जाएगा 2-4-8 दिन में कि जी ये कहाँ तक इसमें सदाकत है, क्या बात है, वो इंशाल्लाह आपके सामने फिर पेश कर देंगे अगले प्रोग्राम में या अखबारात के ज़रिए इंशाल्लाह पेश कर दी जाएगी। नहीं तो उनके खिलाफ एक वाइट पेपर निकाल दिया जाएगा, अगर ये बातें दुरुस्त ना हुई तो उनके खिलाफ एक देखिए वाइट पेपर शहबाज निकाल देंगे। भाई, खामखा आप पैदा कर रहे हैं। एक होता है सरकारी तौर पर जमीनें देना, एक होता है प्राइवेट तौर पे अपना काम करना। वो तो कहीं पे भी हो सकता है। प्राइवेट हर कोई कर सकता है। जैसे ये नया जो आप सुपर जोड़िया बात लेके आ जाए, वो स्टार्ट नहीं है, आप स्टार्ट करा लें सुपर जोड़िया। आप कहते हैं गोल्ड जोड़िया बाजार,
کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں, وہ تو ہو سکتا ہے. یہ چیز کی اصل جو اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وضاحت کرنی تھی کہ ایک گورنمنٹ سوسائٹی نہیں ہے, ایک پرائیویٹ سوسائٹی جو کہیں پہ بھی بن سکتی ہے. متین صاحب آپ کا بھی اس پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. جمیل پراچا صاحب آپ کا بھی شکریہ. گفتگو تو بہت ساری تھی لیکن ٹائم کا وقت کم تھا, تو جتنی گفتگو ہو سکی اتنی کری, کیونکہ مجھے کافی جو ہے اس پہ بات کرنی تھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے. اور یہ جو ہے بالکل انشاءاللہ جو ہے پھر آپ کو بلائیں گے, پھر آپ کو جو ہے آنے کا موقع دیں گے. اور ناظرین, اس وقت جو جوڑیا بازار کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی وہ ساری چیزیں سامنے وضاحت ہو گئی کہ جو اس وقت جوڑیا بازار نومینیٹ ہو رہا ہے, جو لوگ اس وقت سیل کر رہے ہیں, تو کے ڈی اے کا ادارہ بیٹھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی سیل نہیں کی. جو بھی سیل کر رہے ہیں وہ پرائیویٹلی طور پہ کر رہے ہیں اور اپنی ویریفیکیشن کریں. اور جمیل پراچا صاحب اور دوسرے لوگ جو ممبران ہیں یونینز کے, ان سے رابطہ کریں پرائیویٹ طور پہ. اگر ان کو صحیح لگتا ہے تو ٹھیک ہے لے لیں, نہیں لگتا تو نہیں لیں, لیکن گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی بھی اناؤنس نہیں کیا. ناظرین مجھے ابھی اجازت دیجیے, میں آپ کا میزبان شبیر میمن حاضر ہوں گے کل اسی ٹائم پہ, اسی پروگرام پہ, کراچی ٹائم میں. السلام علیکم.